بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیانے جو بزرگ گزرے ہیں وہ کہتے تھے کہ جناب آپ نے کبھی بھی وکیل ہو، ڈاکٹر ہو یا استاد ہو، اس سے مفت خدمات نہیں لینی، ہمیشہ اس کے پیسے ادا کرنے ہیں آپ نے، پھر وہ آپ کا دل و جان کے ساتھ آپ کو صحیح مشورے دے گا۔ یہ بات مجھے کیوں یاد آ رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان کے گلے ایک وکیل پڑ گیا، انورٹڈ کامرز میں لیجئے گا گلے پڑنے کو۔ وہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے دو خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے سر کہ ڈان اخبار ہے اور پاکستان کا ایک میرا خیال ہے سب سے معتبر اخبار اگر میں کہوں تو وہ ڈان اخبار ہے، اور اس اخبار میں ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کا جرنلسٹ ہے، اس کا نام ہے آصف چودھری۔ آصف چودھری صاحب جو ہیں ان کی پولیٹیکل سینس کم ہو سکتی ہے، ان کی پولیٹیکل سینس زیادہ ہو سکتی ہے، ان کا جو اوورال کنڈکٹ ہے بہت اچھا، ایک ہیومن بینگ ہے آصف چودھری صاحب۔ میرے بڑے ان کے ساتھ اچھے مراسم ہیں اور بڑا وہ نیک آدمی ہیں، ان کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ نیک آدمی ہیں آصف چودھری۔ جھوٹ وہ بالکل نہیں بولتا اور خبر پوری پکی کچور قسم کی دیتا ہے۔ اس نے وہ خبر دی ہے سر، اور خبر کے میں آپ کے سامنے فگرز رکھنے لگا ہوں، آپ وہ فگرز کو سنیں اور سر دھنیں یا پیٹیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن پھر آپ یہ سوچیں ضرور کہ کس طریقے نال سانوں باقاعدہ کسائیاں دے گے سٹیا، کسائیاں دے کے سٹیا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، جو اس عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 کی پالیسیز تھی، اس کے نتیجے میں ہوا کیا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ہیلتھ کارڈ ساڈا ہیلتھ کارڈ آ گیا، ساڈا ہیلتھ کارڈ چلا گیا۔ میں تب سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ چیٹنگ ہے، یہ ظلم ہے۔ 400 ارب روپیہ آپ پنجاب کے اندر ہیلتھ کارڈ پہ استعمال کر رہے ہیں، ایک سال کا 400 ارب نال تے پائے نے اس صوبے دے ہر بندے نو مفت گھر دی دلیل سے علاج دیتا جا سکتا ہے، مفت، بغیر کسی روپیے خرچ کیتے۔ تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں بہت زیادہ وہ ہوگا، اپنا کرپشن ہوگی، اور یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے جو مافیاز ہیں، 7 سٹار ہاسپٹلز بنے سر، یہ پیکج دیتے ہیں۔ تانوں ہارٹ اٹیک ہو گیا کہیں گے جناب 5 لاکھ دا نہیں، 5 لاکھ دا تو خیر پیکج ہوندے کیوں نہیں، 15 لاکھ دا پیکج، 18 لاکھ دا پیکج، 25 لاکھ دا پیکج، یعنی اس طرح پیکج دیں گے کہ جس طرح یعنی اگلا کو خبریں بیاہ کرنا آ رہے ہیں۔ اور آپ وہاں پہ جائیں اور جس طریقے سے وہاں کا ماحول ہوگا، جڑا اٹینڈنٹ ہوتا ہے نا جی ذرا تھوڑا جہا جوان جہا، وہ کہنا پائے نے ایسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنا آرام دیکھ رہا ہوتا ہے، پیشنٹ کا آرام نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اور مجھے ایک میرے عزیز ڈاکٹر نے یہ بتایا، اس نے کہا کہ بٹ صاحب یہ جو وائرس پھیلتا اور یہ جو ہیپیٹائٹس سی ہو جاتا ہے، لوکی سرجری کراندے تھے، بہت ساری اس طرح کی جو بیماریاں پھیلتی ہیں اور انفیکشن جو پھیلتی ہے، یہ اس کی ریشو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں زیادہ ہے بنسبت سرکاری ہاسپٹل میں۔ انہوں نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سرکاری میں نہیں ہوتا، انفیکشن نہیں ہوتی، لیکن پرائیویٹ میں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ بہرحال اب میں آپ کے سامنے فگرز رکھنے لگا ہوں۔ معاملہ یہ ہے سر کہ 16 ارب 36 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے کس کام کے اوپر؟ سر یہ 2016 سے لے کر 2023 تک جو پیسے ہوا نا، یہ خواتین کے آپریشن کیے گئے ہیں یا انہوں نے بچے پیدا کیے ہیں، یہ جو پیدائش کے سلسلے میں ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر اتنی رقم خرچ ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو جب تک یہ مفت علاج ہو رہا سی نا، جب تک مفت علاج نہیں تھا، جب تک لوگ اپنے پلیوں علاج کرا رہے سن، اس وقت تک پرائیویٹ ہاسپٹل یعنی 2016 میں ٹوٹل 350 کیس ہوئے سر پورے پنجاب کے اندر، آپریشن کے کیس، ٹھیک ہے۔ پھر جناب 2017 میں آگے یہ کوئی 1,500 کے قریب ہوئے۔ پھر جناب 2018 میں عمران خان کی حکومت آگے انہیں ہیلتھ کارڈ دیتا سر، پھر انج گڈی چلی بلے دی بات ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے یہ کام کیا جانا چاہیے اور کس طریقے سے نہیں کیا جانا چاہیے۔ 5,68,238 خواتین جو ہیں ان کے آپریشن ہوئے ہیں سر بچے کی پیدائش کے والے، جس کو سی سیکشن کہتے ہیں ویسے وہ، ٹھیک ہے۔ اور سر یہ 80% بنتے ہیں ٹوٹل اس رقم کا جو 16 ارب 36 کروڑ روپے ہے،
جس میں خواتین نے جو بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس پر جو ان کا خرچہ آیا ہے اور وہ ہیلتھ کارڈ سے گیا ہے, سرکاری خزانے سے گیا ہے, وہ 16 ارب ہے. اس کا جو 80% ہے نا سر, وہ ہے سی سیکشن والی خواتین کے اوپر خرچ ہوا ہے, جن کا سی سیکشن کیا گیا ہے. اور ان سی سیکشن جو ہوئی ہیں پاکستان کے پنجاب کے سرکاری اور غیر سرکاری ہسپتالوں میں, یہ 6,68,238 ہے. اور ان میں سے جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہوا ہے سر, وہ 5,25,000 ہے سر. 5,25,000 پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر خواتین کے سی سیکشن کیے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پائن اتنے پیسے ود بنتے ہیں, روپیے بہتے آتے ہیں. اگر نارمل ڈلیوری ہو تو خاتون ایک نہیں تو دوسرے دن گھر چلی جاتی پاجی, ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے جان بوجھ کر روپیے کمانے نا سر. میں کہتا ہوں یہ بچڑ خانے ہیں باقاعدہ. اور یہ تو یعنی وسیم اکرم صاحب ہمارے سٹار کرکٹر, میرا خیال دنیا کا سب سے بہترین اگر کوئی بولر گزرا تو وسیم اکرم گزرا, ٹھیک ہے. وسیم اکرم کی بیگم کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ کی کرن گئی سی بیچاری یار. انہوں نزلہ زکام جو ہویا سی وہ لیے پرائیویٹ ہاسپٹل گئی سی سر. اس کے بعد اس خاتون کی لاش گھر آئی, ٹھیک ہے. اور بھی اس طرح کے ایک نہیں کئی کیسز ہیں, کئی کیسز آپ کو ملیں گے. تو ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں. اتنا خوفناک مافیا ہے. یہ اصل چیلنج ہے مریم نواز کے لیے. آج کبینہ نے ابھی میں ولاگ کر رہا ہوں تو شاید کبینہ میرے خیال اس وقت حلف اٹھا رہی ہے. جب تک آپ پاس ولاگ پہنچے گا تب تک وہ حلف اٹھا چکی ہوگی. تو اصل چیلنج پاجی ہے جی یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے نا انسان کی خدمت کے نام کے اوپر, سر انہوں پھڑنا بڑا ضروری ہے. اچھا, اب یہ جو 2016 میں چونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو پتا تھا کہ, اور مینوں بھی پتا ہے کہ میں اگر لے گیا کسی پیشنٹ نوں تو میں پہلے وہ پیسے خرچنے, تو پہلے تو میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہی نہیں تھا کہ نہیں سرکاری جانا ہے. اب پتہ چل گیا کہ بھائن چونکہ میں پیسے دینے نہیں, سرکاری خزانے چوانے لہذا اسی کھل کے پرائیویٹ ہاسپٹل گئے. ہوں پرائیویٹ ہاسپٹل بھی پتا ہے کہ جناب ایدے کہڑے پلے پیسے نے, یہ جناب جو کہیں گے منی جائے گا, روپیہ تو جا نہیں رہا پلے. لہٰذا سر لٹ بچاتی انہوں نے پکڑ کے. 5,38,000 اور 25,000 خواتین جو ہیں ان کے سر انہوں نے سی سیکشن کیے ہیں. پاکستان کا پیسہ بے دردی کے ساتھ پرائیویٹ مافیا کو لٹایا گیا سر. بہت تفصیلی فگر ہے, ڈان میں سٹوری چھپی ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس خاتون کا سی سیکشن ہوتا ہے نا سر, وہ ساری زندگی کے لیے وہ اپنے پیٹ کے اوپر ایک زخم لے کر پھر رہی ہوتی ہے. اس کے کتنا خون نکلا ہوگا, کتنی اس کی طبیعت خراب رہتی ہوگی, مطلب اس کی تفصیلات جو ہے نا میں اس میں مزید نہیں جانا چاہتا. جو خواتین میرا ولاگ دیکھتی ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ کتنی پینفل چیز ہے. یہ کیا سر کہ حکومت کی ایک پالیسی نے جو کہ عمران خان نے دی تھی, تو ہیلتھ کارڈ کی بجائے آپ ہاسپٹلز کو اسٹرینتھن کریں, وہاں پر سہولتیں دیں. پرائیویٹ لیب شیب والے کہانی مکاؤ, پرائیویٹ ہاسپٹلز ختم بے شک نہ کریں آپ, لیکن سر یہ بھی لازم کریں کہ جہاں پر ہاسپٹل ہوگا سرکاری وہاں پر نیڑے کو پرائیویٹ لیب نہیں ہوئے گی. ایپ سروسز ہاسپٹل سامنے دیکھو نا, پی آئی سی ہے, پی آئی سی دے نال جناب پرائیویٹ ہاسپٹل ہی ہاسپٹل لگے ٹر جاندے نے, ساری لیب کھلی ہیں اتنے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہوتا ہی ہے کہ سرکاری ہسپتال کی جی لیباں ہوندیاں نا اتوں کے ٹیکنیشین کی کنی تنخواہ ہوئے گی بھائی, مطلب 50,000 روپے ہوئے گی. انہوں کو تھوڑا جہا بلائج بلوج کیتا, انہیں مشین ہی خراب کرتی, چلو پائن باہر چلے جاؤ. یا ڈاکٹر بیٹھا ہے انہوں کہتا بھائی تمہیں نا دورہ کراواں گے ہے جی مریض مفت, یا کوئی اور اس طرح کی 100 قسم کی چیزیں چلتی ہیں. انہیں لکھ کے بھیجنا شروع کرتا جناب فلانے سینٹر تو جا کے کرا کے آؤ لیبارٹری. جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ کہیں گے کسی بھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیں آپ جا کے, وہ آپ کو ایک لیبارٹری نہیں بتائیں گے. آپ پوچھتے بھی ہیں, میں نے ایک ٹیسٹ کروانے سے پوچھتا ہوں, کہتے ہیں یار کہیں سے بھی کروا لیں, بس یہ ٹیسٹ کروا کے آئے. اچھا ڈاکٹر ہمیشہ یہ کہے گا جو کسی کے پے رول پہ نہیں ہے. باقی بھائی پھر لکھ کے دیں, جس طرح عمران خان کے باہر لکھ کے دیں سن نزلہ زکام ہے تو ڈاکٹر لکھ کے دیں سن عمران خان کو ووٹ دیں, بلے کو ووٹ دیں, ٹھیک ہے.
تو پائن اے والا سین بھی چل رہا ہے، کیونکہ وہ جو ڈاکٹرز آئے ہیں سر وہ ان کا بھی قصور نہیں ہے، اور کروڑ کروڑ روپے لا کے ڈاکٹر بننے گلے بہو جی پرائیویٹ یونیورسٹیز بن گئی نا، وہ سر ڈاکٹر بن کے آ گئے ہیں، تو ہوں ماں پیو نے کروڑا روپیہ لایا، اگوں تنخواہ لگی مشکل دے نال جا کے کوئی 70,000 روپیہ، تو پٹن والا سین ہے. تو چیزیں یعنی ایک کماد پورا دا پورا بگڑا پیا پا جی. تو مریم نواز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس کو ٹھیک کرنا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور جس طریقے سے ویسے وہ لگی ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ کافی اس میں کامیابی ان کو ملے گی. اللہ کرے کہ وہ اسی طرح سے لگی رہیں. اور ان کی جو ٹیم نہیں آئی ہے، ویسے تو وہ سارے جو نئی ٹیم آئی ہے وہ بالکل ہی نہیں ہے، لیکن نوجوانوں میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے. وہ جو ہے اپنا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ٹھیک ہے، اقبال نے کہا تھا. کہ نوجوان جو ہیں نئے نئے وزیر آئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ جوش و جذبے کے ساتھ کام کریں اور چیزیں بہتری کی طرف چلیں. اچھا جی، میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک جو ہوا تھا اپنا خواتین کی مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں، اس حوالے سے الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیا تھا. پشاور ہائی کورٹ نے اس پر سٹے کیا اور یہ کہا ہے کہ جناب اس کا جواب دیں. تمام متعلقہ اداروں کو نوٹس کیا ہے کہ کیا یہ ہماری جورسڈکشن بنتی ہے، کیا اس کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں رجوع کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اس کو فی الحال ایک دن کے لیے روک دیا اسپیکر کو کہ آپ جو ہیں اس پر اپنی حلف نہ لیں. اور سب جو اٹارنی جنرل ہوئے یا ایڈوکیٹ جنرل ہوئے ان سے کہا کہ یہ اپنی رائے اس کے اوپر دیں. تو اب ظاہر رائے آئے گی تو کام تھوڑا آگے ٹرے گا، لیکن فائنلی یہ معاملہ سیٹل پھر بھی سپریم کورٹ میں جا کر ہوگا. ایک تو خبر یہ تھی. دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے جس کے اوپر میں نے آپ سے بات کی، یہ میرے ہاتھ میں پھر اگین ڈان کی سٹوری ہے سر، ان کے ویب سائٹ کے اوپر چھپی ہوئی. اور اس سٹوری کا جو ایک پیرا ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے. آپ جانتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بڑا وڈا کیس ہے، عمران خان سے بنے ہوا. اور اس میں نیب کا جو ہے اپنا ادارہ اس کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں دوبارہ. اور یہ ضمانت کا کیس ہے عمران خان کی. اور اس میں جو وکیل تھے بلکہ ہیں ابھی بھی جناب لطیف کھوسہ صاحب. اچھا، لطیف کھوسہ صاحب جو ہے نا بڑے سینئر وکیل ہیں اور بغیر کسی شک و شبے کے ایک بڑے اچھے وکیل ہیں. بغیر کسی شک و شبے کے وہ انہوں نے بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں. اور زرداری صاحب جن کیسوں میں میرٹ پہ بری ہوئے تھے، خاص طور پہ ایس جی ایس کوٹیکنا کیس جو تھا وہ لطیف کھوسہ صاحب نے کیس کنٹیسٹ کیا تھا اور زرداری صاحب میرٹ کے اوپر بری ہوئے تھے اس کیس کے اندر. ٹھیک ہے، تو کھوسہ صاحب کی یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بطور وکیل ان کی جو گرپ ہے وکالت کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، اس پر کوئی شبہ مجھے کم از کم نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے تو کبھی روپیہ نہیں خرچ کیتا. ٹھیک ہے، پولی نہ تیلا، مطلب کبھی دھیلا خرچ نہیں کیا. پولی کہتے تھے چوانی نو، چار انڈے کو نا پولی کیا کرتے تھے. بہر وہ انہوں نے کبھی ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کیا. ان کو عادت ہی نہیں، انہوں نے کلائنٹ خرچ کر دیں ادھر ادھر، وہ خرچ کرتے ہیں. ایک یہ بحریہ ٹاؤن والا جو ہے اپنا ملک ریاض صاحب، یہ اس میں انوالو تھے یہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر. تو لوگ کہتے ہیں کہ ملک ریاض ہی پیسے خرچ کرتے ہیں. میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں بھاجی الزام نہیں لاندہ، لیکن لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لوگ کی طرح پتہ پیڑے شک کرتے رہے، انہوں نے عادتیں شک کر دی، ہر ایک شک کری جاندے. تو یہ لطیف کھوسہ صاحب کا جو ایک گفتگو ہوئی ہے، اور یہ کیس اب عمران خان کو آج ریلیف نہیں مل سکا یا ایک ہفتہ ڈیلے ہو گیا کم از کم، تو وہ میں آپ کے سامنے اس خبر کا ایک پیرا پڑھنے لگوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ گل ہوئی کی. میں اب پیرا پڑھتا ہوں. اس میں لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہم نے 497 کی درخواست دی تھی جو خارج ہو گئی. 497 وہ سیکشن ہے جس کے ذریعے آپ ضمانت اپلائی کرتے ہیں. اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ تو یہ بتائیے یہاں 497 آئے گی یا رٹ آئے گی. جواب میں لطیف کھوسہ نے کہا کہ 497 ہو یا 498 اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ضمانت بعد از گرفتاری ہے. اچھا، رٹ اور جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جانا ہو تو وہ آئین کا آرٹیکل ہے 199، اس کی جورسڈکشن استعمال کی جاتی ہے، اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے. اور اگر
سپریم کورٹ جانا ہو تو اس کا ایک الگ سے آرٹیکل موجود ہے. تو وہ جج صاحب نے استفسار کیا کہ آپ ریٹ آپ بنتی ہے یہاں پر یا 497 کے تحت آپ آئے ہیں؟ تو یہ بنتی تھی. تو اس پر لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ 497 یا 98 سر جی کوئی فرق نہیں جی پیندا, بس یہ معاملہ دے ضمانت بعد از گرفتاری دا نا. تو عدالت نے اب یہاں پر اصل بات ہے, یہ غور سے سنیے گا, عدالت نے لطیف کھوسا کو آئینی درخواست میں غلطی کو دور کرنے کی ہدایت کی اور کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط درخواست دی گئی تھی, اور آئینی درخواست میں جو غلطی ہے کہ 497 کے تحت نہیں 199 کے تحت آئیں, تو اس کو ٹھیک کرنے کی انہوں نے کہا کہ اپنی درخواست سیدھی کر لو. جو آپ جس جہاں ریلیف مانگ رہے ہیں اور جس طریقے سے مانگ رہے ہیں طریقہ کار درست نہیں گا, طریقہ ٹھیک کر لو. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ہوتے ہیں نا اپنا لطیف کھوسا جیسے وکیل, اور بہت سمجھدار وکیل, سیانے وکیل, یعنی وہ کوئی ایسے وکیل نہیں ہیں جڑے نوے نوے وکیل بنے نے, میری عمر جتنا تجربہ ہے کم از کم ان کا وکالت کا, تو ان سے اس طرح کی غلطی جو ہے نا ایویں نہیں ہوتی, میرا یہ خیال ہے. اب اس پہ میں لطیف کھوسا صاحب کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ وکیل نو پیسے دینے چاہیے اور جڑا ہے نا ڈاکٹر انہوں بھی پیسے دینے چاہیے, پر پہلےوں سرکار دے پیسے نہیں دینے, یعنی ہیلتھ کارڈ والے نہیں دینے چاہیے, تو پیسے خرچو پائے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے جڑا تسی مفت دے وچ مچھا منان ٹرے ہو نا, خان صاحب ہیرو بننا چاہتے ہو, وہ اب نہیں چلے گا. پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, بہت کٹھے کرے تسی تے ہوں خرچ لو تھوڑے نوٹ فیر کی ہو گیا. میں نے اس کے اوپر لائٹ سے موڈ میں ساری بات کر دی ہے, باقی تسی آپ سے آڑو یار خود کمنٹ کر لیں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.